آپ دیکھیں 1200 چھوٹی چھوٹی دکانوں پر مشتمل ایک مارکیٹ ہے, اس میں آگ سے بچانے کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے. 24 گھنٹے آگ لگی رہی ہے, 24 گھنٹے فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آ رہی ہیں, پانی ختم ہو گیا. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہوش کے ناخن لینے کے لیے ہم تیار نہیں. جو کسی برائی کا سبب بنتا ہے, قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی اتنا ہی مجرم ہوتا ہے جس نے وہ برائی کی ہو. میں اپنے ان بھائیوں سے, بہنوں سے جو بھی اس حادثے میں شہید ہوئے, ان سے پرزور تعزیت کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گل پلازہ میں جو واقعہ ہوا ہے, بدترین آگ جس نے بہت سے لوگوں کو جھلس کے ہلاک کر دیا, شہادتیں ہوئی, مائیں باہر کھڑی ہوئی چیخ رہی ہیں, ہمارا بیٹا ہے اندر, ہمارے لواحقین اندر موجود ہیں, رو رہی ہیں. میڈیا پہ یہ مناظر دیکھے نہیں جا رہے, لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, چیخ و پکار ایک مچی ہوئی ہے. اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ایک ایک گھنٹہ لیٹ پہنچ رہی ہیں. ملک جس بدحالی کا شکار ہے وہ میرا خیال ہے کسی ہوش مند سے یہ حالات مخفی نہیں ہیں. کراچی 70% جی ڈی پی دیتا ہے پورے ملک کے لیے, 70% بجٹ کراچی سے پورا ہوتا ہے. یہ ایک سٹی نہیں ہے بلکہ ایک کنٹری ہے. میں نے ایسے کنٹری دیکھے ہیں جو کراچی سے چھوٹے ہیں, ان کا رقبہ کراچی سے کم ہے, ان کی آبادی کراچی سے کم ہے. ایک ایسا شہر جس کی آبادی 2.5-3 کروڑ افراد پر مشتمل ہے, 70 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا وہ اپنے حقوق سے محروم ہے. اور کراچی کے باسی, ان کی جو حقوق ہیں وہ روز بروز زمین میں دھستے چلے جا رہے ہیں بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہوش کے ناخن لینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. گٹر کھلے ہوئے ہیں, آئے دن واقعات ہیں, بچہ گٹر میں گر گیا, لیکن اس پہ ایکشن کیا لیا جا رہا ہے, کیا اس پہ حکومت سندھ کا جو رسپانس ہے وہ کیا ہے؟ وہ زیرو ہے. ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں اب یہ واقعہ ہوگا, اب یہ واقعہ ہوگا. ٹارگٹ کلنگ میں آپ دیکھیں, مجھے یاد ہے پچھلے سے پچھلے سال میں نے رمضان میں جب بہت زیادہ قتل و غارت شروع ہو گئی تھی ڈاکوؤں کے ہاتھوں, اور حکومت نے کوئی اس پہ رسپانس نہیں دیا, حکومت نے کوئی توجہ نہیں دی ڈاکوؤں کو پکڑنے کے لیے, پولیس کے اختیارات بڑھانے کے لیے, رینجرز کے اختیارات بڑھانے کے لیے, تاکہ بھئی یہ ڈاکوؤں کو کنٹرول کریں. سویڈن سے ایک جوڑا آیا, نیا شادی شدہ جوڑا تھا, ان کو قتل کر دیا گیا, اس بچوں کے سامنے اس کے باپ کو ڈاکوؤں نے مارا ہے, یہیں ناگن چورنگی پہ. اتنے واقعات ہو رہے تھے رمضان کے آخری عشرے میں, یعنی دھڑلے سے لوگ قتل ہو رہے تھے. تو میں نے اس وقت جذبات میں ایک بیان دے دیا تھا کہ 27ویں رات کو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں حکومت سندھ میں جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں ان واقعات کے, میں ان کے خلاف بددعائیں کروں. آپ حیران ہوں گے, 27ویں رات کو جب ہم نے ختم قرآن پہ دعائیں مانگنی تھی, میرے دوست کا فون آیا کہ مجھے ڈاکوؤں نے گولی مار دی ہے. اور میری 27ویں رات ہاسپٹل میں گزری اپنے ایک ریلیٹیو کے ساتھ, جس کو 4-5 گولیاں ڈاکوؤں نے ماری تھی, اور پوری رات میں نے اس کے ساتھ وہاں گزاری. قسم اٹھا کے کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں کسی ملک میں جس میں جنگ مسلط نہ ہو ایسے حالات نہیں ہوتے. اگر ایسے حالات ہوتے ہیں تو کسی کنٹری نے اٹیک کر دیا ہوتا ہے. حکومتی نااہلی اور حکومت کے جو ذمہ داریاں ہیں, ان ذمہ داریوں کو پورا نہ کرنے کے سبب ایسے حالات شاید پاکستان سے زیادہ یا خاص طور پہ کراچی سے زیادہ کہیں بھی اتنی بدحالی نہ ہو.